عاشورہ عشر سے نکلا ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ یوم عاشور کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ یوم عاشور ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی بہت بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا اور قریش مکہ مکرمہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ان کاموں سے اتفاق فرماتے تھے جو ملت ابراہیمی کی نسبت سے اچھے کام ہوتے تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تقریبات میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اسی اصول کی بنا پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن قبل از ہجرت اس روزے کا کسی کو حکم نہ فرمایا۔ پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہود کو یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق کیا تھا۔ بعد ازیں جب یہ دن آیا تو موسیٰ شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بخاری، مسلم، مشکات اور مسند امام احمد میں یہ حدیثیں موجود ہیں، اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے لیے تھا، پیروی کے لیے نہیں تھا، اور نہ ہی یہودیوں کی اس میں کوئی پیروی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ یہ حدیث ابو داؤد مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح مشابہت ختم بھی ہو جائے گی کہ وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کر یہ مشابہت دور کر لیں گے، اور مشابہت کی وجہ سے نیکی کو بند نہیں کریں گے بلکہ اس میں اضافہ کر کے فرق کر دیں گے۔ حکیم بن الاعرج روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ زمزم کے پاس اپنی چادر لپیٹے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھو تو کھاؤ اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث ترمذی اور مسلم کے اندر موجود ہے، اور ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ نے کبھی ترک نہیں کیا، ان کو کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ اور عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ یہ حدیث نسائی، مسلم اور امام احمد میں موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے اور پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک، اور عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم کو رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور ایک پیر کو اور 2 جمعرات کو۔ یہ حدیث نسائی اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔ مزید حضرت جابر اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ کی مسجد میں تھا اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور ہمارے ساتھ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرما رہے تھے کہ روزہ رکھو۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا روزہ ماہ رمضان المبارک کے بعد افضل ہے؟ فرمایا، اللہ کے مہینے ماہ محرم الحرام کے یوم عاشور کا روزہ۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اب سنت یہی ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے روزے رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9ویں تاریخ کے روزے کا ارادہ بھی تھا اور ارشاد بھی تھا۔ بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے اس روزے کا ایسا تاکیدی حکم فرمایا کہ جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کا حکم فرماتے تھے اور ہم کو اس پر رغبت دیتے تھے، اور عاشورہ کے دن ہماری تحقیقات فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نہ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا اور نہ ہی تحقیقات فرمائی۔ یہ حدیث مسند امام احمد، در منصور اور مشکات، مسلم اور ابو داؤد کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح ربیع بنت معوذ بن افرا اور سلمہ بن اقویٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کو صبح صبح مدینہ شریف کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار صحابہ اکرام رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی بقیہ دن بھر کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور اس کی حیثیت نفلی روزے کی رہ گئی۔ نفلی روزوں کے بارے میں ایک طویل حدیث آخری حصے میں ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ مشکات اور مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے